اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونبئہم عن ضیف ابراہیم ونبئہم اور بتا دو ان کو، بیٹھ جاؤ، عن ضیف ابراہیم ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، اذ دخلوا جب وہ داخل ہو گئے علیہ ابراہیم پر، یعنی اس کے پاس، فقالوا کہنے لگے سلاما سلامتی ہو، السلام علیکم. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا بے شک ہم منکم تم سے، وجلون خوف زدہ ہیں، ڈرنے والے ہیں. قالوا انہوں نے کہا لا توجل مت ڈرو، انا بے شک ہم نبشرک خوشخبری سناتے ہیں ہم کو، بغلام ایک لڑکی کی علیم جاننے والے. قال ابراہیم نے فرمایا ابشرتمونی کہ تم خوشخبری دیتے ہو مجھے، علی باوجود اس کے مسنی الکبر کہ پہنچا ہے مجھے بڑھاپا، فبم تبشرون بس تم کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو. قالوا انہوں نے کہا بشرناک ہم نے خوشخبری دی ہے آپ کو، بالحق حق کے ساتھ، فلا تکم بس مت ہو جانا، من القانطین مایوس ہونے والوں میں سے. قال ابراہیم نے فرمایا ومن یقنط اور کون مایوس ہوتا ہے، من رحمت ربہ اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون سوائے گمراہوں کے. قال ابراہیم نے فرمایا فما خطبکم بس تمہاری کیا مہم ہے، ایھا المرسلون اے پیغمبروں. قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین ایک مجرم قوم کی طرف، الا مگر آل لوط کے خاندان کو چھوڑ کر، انا بے شک ہم لمنجوہم ضرور ان کو نجات دینے والے، اجمعین سب کو، الا امرأتہ مگر اس کی بیوی کو چھوڑ کر، قدرناہا ہم نے طے کر دیا ہے، انہا بے شک وہ، وعلا اس کی بیوی، لمن الغابرین البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے. فلما بس جب جا آئے آل لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس، المرسلون پیغمبر. قال حضرت لوط نے فرمایا انکم بے شک تم لوگ قوم ہو تم لوگ ہو تم، منکرون اجنبی. قالوا تو انہوں نے کہا بل جئناک بلکہ ہم لائے آپ کے پاس، بما وہ چیز کانوا فیہ یمترون جس میں شک کرتے رہیں، وآتیناک اور دیے ہم نے آپ کو حق، انا لصادقون اور بے شک ضرور ہم سچے ہیں. فاسری بس لے جاؤ، باہلک اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل رات کے ایک حصے میں، واتبع ادبارہم اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، ولا یلتفت اور نہ مڑ کر دیکھے، منکم تم میں سے، احد کوئی بھی، وامضوا اور چلو تم، حیث تؤمرون جہاں تمہیں حکم کیا جاتا ہے. وقضینا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے، الیہ اس کی طرف، ذلک الامر اس معاملے کی، ان کہ بے شک دابر ہؤلاء جڑ ان لوگوں کی، مقطوع کاٹی جائے گی، مصبحین صبح کے وقت. وجاء اور آئے، اہل المدینہ شہر والے، یستبشرون خوش. قال حضرت لوط نے فرمایا ان بے شک ہؤلاء یہ، ضیفی میرے مہمان ہیں، فلا تفضحوا بس مجھے رسوا مت کرو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تخزونی اور مجھے پریشان مت کرو. قال انہوں نے کہا الو اولم ننہاک کہ ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا، عن العالمین جہان والوں سے. قال حضرت لوط نے فرمایا ہؤلاء یہ، بناتی میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم اگر ہو تم، فاعلین کرنے والے، لعمرک آپ کی عمر کی قسم، انہم بے شک وہ لوگ، لفی سکرتہم اپنی مستی میں، یعمہون سرگرداں تھے.
فأخذتهم بس پکڑا ان کو الصیحۃ چنگھاڑ نے مشرقین اشراق کے وقت فجعلنا بس بنا دیا ہم نے علیہا اس بستی کے اوپر کو سافلہ اس کے نیچے وامطرنا اور برسائے ہم نے علیہم ان پر حجارتاً پتھر من سجیل کنکر کے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہے للمتوسمین غور و فکر کرنے والوں کے لیے وَإِنَّهَا اور بے شک وہ بستیاں لَبِسَبِيلٍ البتہ راستے پر ہے مقیم دائمی راستے پر ان فی ذالک لآیہ بے شک اس میں نشانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے وَإِن كَانَ اور بے شک تھے اصحاب الایکۃ جنگل والے لظالمین البتہ ظالم فانتقمنا بس ہم نے بدلہ لیا منہم ان سے وَإِنَّهُمَا اور وہ دونوں بس یہ لبی امام البتہ راستے پر ہے مبین واضح وَلَقَدْ اور تحقیق کذب جو لائے اصحاب الحجر حجر والوں نے المرسلین پیغمبروں کو وآتیناہم اور دی تھی ہم نے ان کو آیاتنا اپنی نشانیاں فکانوا عنہا معرضین بس اس سے وہ اعراض کرنے والے تھے وکانوا اور تھے وہ یرحدون من الجبال تراشتے تھے پہاڑوں سے بیوتاً گھر آمینین امن رہنے کے لیے امن کے ساتھ فأخذتهم الصیحۃ پھر پکڑا ان کو چنگاڑ نے مصبحین صبح کے وقت فما اغنى عنہم بس نہ ان کے کام آیا ما وہ کچھ کانوا یکسبون جو وہ کماتے تھے. کتنے لڑکے جا رہے ہیں آپ لوگ آپ کی کلاس میں سے کانفرنس میں؟ کتنے؟ 17. اچھا یہ تو میرے خیال پورا فریق ہی جا رہا ہے جی. آدھا فریق تو کم سے کم ہو گیا جی. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اور بتا دو ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. پہلے بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے سمجھ آ گئے. سورہ ہود میں گزرے ہیں وہاں پر اس کی تفصیل بھی گزری ہے. جب فرشتے آئے تھے کتنے تھے؟ 3 6 8 10 12 مختلف تعداد روایات میں ہے. جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام یہ فرشتے تھے. اچھا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ داخل ہو گئے تو ابراہیم نے فرمایا کہ ہم تو آپ سے خوف زدہ ہے. پہلے تفسیر گزر چکی ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کے سامنے رکھا بچڑا بھنا ہوا تل کر اور اس میں ڈالا ہو جی بھنا ہوا بھی اور ساتھ شاید اور بھی اس میں زیادہ ڈالا تلا ہوا بھی تھا. تو ان کے پاس جب انہوں نے دیکھا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرة وأوجس منهم خيفة پہلے بات گزر چکی ہے. تو انہوں نے فرمایا تھا ڈرنا نہیں، ہم تو آپ کو خوشخبری سنا رہے ایک لڑکے کی جو لڑکا ہوگا اور ہوگا بھی کیا سمجھدار ہو. یہاں پر جو ہے نا وہ اس کا ذکر نہیں ہے، دوسری جگہ اس کا ذکر ہے کہ وہ لڑکا کون ہوگا؟ یعقوب ہو. کیا نام معذرت اسحاق ہو. وراء اسحاق یعقوب اور اسحاق کے بعد یعقوب کا یعنی اسحاق بیٹا بھی دیکھیں گے آپ اور بیٹے کے بعد پوتا بھی آپ دیکھیں. پوتے کی خوشخبری بھی ہم آپ کو ابھی سنا رہے ہیں. اور لڑکا بھی کیا ہوگا؟ عالم، علم والا ہوگا، عام لڑکا نہیں ہوگا. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون. انہوں نے کہا تم لوگ مجھے خوشخبری سنا دے تو باوجود اس کے کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، میں بابا بن چکا ہوں، بابا ہوں، اور خوشخبری سنا رہے مجھے.
فبما تبشرون، اس خبری جو میں بڑا ہوں، کس بات کی خوشخبری سناتے ہیں مجھے؟ قالوا، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو خوشخبری سنا دی، حق ہے، بس مایوس مت ہونا، بابے ہو بڈھے ہو، یہ تو اللہ کا حکم، اللہ کو منظور، سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور دوسری جگہوں پر ہے کہ ان کے اہلیہ بھی سن رہی تھی، سمجھ آ گئی؟ فصکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، ایسے ماتھے پہ مارا، ایسے چہرے پہ اپنے ہاتھ مارے، عجوز عقیم. تو خیر ان کے اہلیہ نے ایسے چہرے پہ ہاتھ مارے کہ بڑھیا باندھ جو ہے وہ بھی بچہ جانے گی. تو یہ تفصیل آپ لوگوں نے پڑھی کہ جب ان کو پتہ چلا کہ فرشتے ہیں تو پھر وہ بھی سامنے آ گئی کہ فرشتوں سے صرف ایسی پردہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو قال من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے؟ تو مجھے کہتے ہیں مایوس مت ہو، پیغمبر ہیں تھے، انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے گمراہوں. قال فما خطبکم ایھا المرسل، پھر تمہاری مہم کیا ہے اے پیغمبر، کیسے آئے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ بس صرف اس مقصد کے لیے آئے ہوں، یہ لگتا نہیں ہے کہ بابے کو خوشخبری دینے آئے صرف یہ کام سی، اور کام بھی ہے، لگتا ہے ایسے تمہارے ارادوں سے. تو انہوں نے کہا ہمیں مجرم قوم کے پاس بھیجا گیا ہے، ہم ہلاک کرنے والے ہوں. لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے علاوہ سب کو، ان کو ہم نجات دیں گے اور ان کی بیوی کو بھی نہیں، اور پیچھے جانے والوں میں سے باقی سب کو ہلاک کریں گے. فلما جاء آل لوط المرسلون، جب لوط علیہ السلام کے پاس پیغمبر آئے، فرشتے آئے، یہ اب دیکھیے گا اللہ کی طرف سے، جب یہ فرشتے ابراہیم کے پاس آئے تھے تو وہیں جو وہاں پر سارے بابے تھے، باپ بڑی بڑی عمر میں آئے تھے، کوئی 50 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا. لیکن یہی فرشتے اب تھوڑی دیر بعد ادھر پہنچے قوم لوط، تو بالکل بچوں کی شکل، کوئی 12 سال کا، کوئی 13 سال کا بچہ، کوئی 14 سال کا بچہ، اور سارے ہیں بھی خوبصورت، اور آگے سے لوگ بھی لونڈے باز. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آگے؟ وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے، وہ تو بابوں کو بھی نہیں معاف کرتے تھے، بچوں کو تو دور کی بات ہے، ان کے معافی نہیں تھی، معافی نہیں تھی ان کے. جی قال انکم قوم منکرون، انہوں نے کہا آپ قوم ہو، اجنبی لوگ ہو، کون ہو ہم کو جانتے نہیں، کس مصیبت میں ڈالنا چاہتے مینو، ایک ہی کر دیتے آ کے. لوط علیہ السلام نے فرمایا، قالوا نے کہا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، ہم وہ چیز لائے جس میں شک کرتے رہے، عذاب آ گیا جی جس میں شک کرتے تھے. وآتیناک بالحق وإنا لصادقون، اور ہم نے آپ کو حق دیا ہے، بے شک ہم سچے ہیں. فأسر بأهلك بقطع من الليل، لے جا اپنے گھر والوں کو، میں آپ کو پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں. اسراء، اسراء کا معنی کیا ہے جی؟ رات کو لے جانا، لیکن یہاں پر تجرید ہوئے، تجرید کے بارے میں پہلے آپ سے عرض کر چکا. آگے خود آ رہے بقطع من اللیل، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو تجرید کے بارے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مرکب معنی اس میں سے ایک معنی سے اس کو خالی کر کے مفرد معنی جو ہے اس کو دینا، تو اس کا اپنا معنی ہے رات کو لے جانا، لیکن یہاں پر ہے کہ چونکہ بقطع من اللیل تو اس لیے فاسری کے معنی، فاسری کا معنی بس مطلق لے جانا، قطع من اللیل رات کی قسم. واتبع ادبارهم، اور ان کو پیچھے پیچھے چلتے رہو.
ٹھیک ہے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور میں سے کوئی بھی تم میں سے مڑ کر نہ دیکھے، پیچھے نہیں دیکھنا کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کرنا. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور تم چلو جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ان کو یہ بتا دیا، ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹے جائے گی صبح، ان پر عذاب نازل ہوگا، ختم کیے جائیں گے. یہ بستی والے سدوم بستی تھی تقریباً 10 میل کی مسافت پر، اور اس علاقے میں اس زمانے میں یہ بستی منڈی شمار ہوتی تھی. عالمی لوگ ادھر آتے تھے بزنس تجارت کے لیے. آج کل اس کو بحر میت کہتے ہیں. پانی کھڑا ہے، ایسا عجیب پانی ہے نا، کوئی چیز اس پر زندہ نہیں رہ سکتی، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی مچھلی، نہ کوئی مینڈک، نہ کچھ اور. حالانکہ یہاں پر تھوڑا سا بھی پانی ہوتا ہے. یہ دیہاتوں کے باہر چھوٹے چھوٹے تالاب ہوتے ہیں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ چھپڑے میں دیکھو، اس میں مچھلیاں ہوتی ہے، مینڈک اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ وہاں پر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. عجیب سا پانی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ رہا اردن میں اب بھی ہے، وہ پانی موجود ہے. تو فرمایا کہ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ان کو پتہ چلا خوشی خوشی آ گئے، بنگڑا ڈالتے ہوئے آ گئے. تو پتہ چلا ان کو یہاں پر آئے ہیں خوبصورت لڑکے. تو انہوں نے کہا بس اور ہمیں کیا چاہیے، یہی چاہیے ہمیں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو ہم نے اور کرنا کیا ہے؟ تو وہ آ گئے. اور لوط علیہ السلام نے فرمایا ان هؤلاء ضيفي فلا تفتحون، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرنا، مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اکرام کرے. یہ میرے مہمان ہیں. واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو، مجھے پریشان مت کرو. انہوں نے کہا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا جہان والوں سے؟ یعنی جہان والوں لوگوں کو مہمان بنانے سے ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، فرمایا یہ میری لڑکی ہے، بیٹی ہے، اگر تم نے کرنا ہے تو یہ لے لو. بعض روایت میں تو 2 بیٹیاں تھیں، بعض میں 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا. ہؤلاء بناتی کہ 2 مطلب پہلے تفسیر میں عرض کر چکا، اس لیے میں وہ تفسیر میں نہیں جا رہا. انہوں نے کہا یہ میری بیٹی ہے. کیا مطلب؟ 2 مطلب، یا تو میرے حقیقی بیٹیاں ہیں، ان سے جو ہے نا جو بڑے بڑے سردار ہیں ان سے نکاح کر لو، باقی کو لوگ روک دو، میری مدد کرو. یا یہ بناتی سے مراد قوم کی بیٹیاں، وہ بھی میری بیٹیاں ہیں، یہ آپس میں ان سے نکاح کرو، ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کرو، یہ کام مت کرو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زندگی کی قسم، بے شک وہ مستی میں سرگردان تھے، اپنی مستی نشے. آپ کی عمر کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی. دیکھو کسی اور کے لیے خیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ تو کسی اور چیز کی قسم اٹھانا اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی سر کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے جان کی قسم، تیرے زندگی کی قسم، تیرے بالوں کی قسم، سارے ناجائز ہیں، گناہ ہے۔ اولاد کی قسم، میری بیگم کی قسم، سمجھ آ رہی کہ شوہر کی قسم، یہ گناہ ہے، اس کو حدیث شریف میں شرک کہا گیا ہے۔ اللہ کی ذات کی قسم اٹھا سکتے ہیں اور قرآن پاک کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ اصلاً تو ایک قرآن پاک کی قسم بھی نہ اٹھائی جائے، صرف اللہ کی، لیکن عرف میں جہاں چونکہ اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور قسم بھی عرف کو بڑا دخل، اس لیے قرآن پاک کی قسم ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کلمے کی قسم اٹھاتا ہے، یہ قسم بھی ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ ایسا نہیں کروں گا، تو اس کے علاوہ نہیں اٹھا سکتے کسی چیز کی قسم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کا پابند نہیں ہے، وہ اٹھا سکتا۔ قسم اٹھائی جاتی ہے اپنے دعویٰ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی پاکیزہ ہے، اس سے بھی معلوم ہوا انتہائی پاکیزہ زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ باقی آپ لوگوں نے پڑھا ہے قسم اٹھائی جائے، قسم کی قسمیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے، کتنی قسمیں ہیں قسم کی؟ ہاں، کون کون سی ہیں؟ ہاں، یمین غموس، یمین لغو، یمین منعقد۔ یمین غموس کسے کہتے ہیں؟ ماضی کی کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھانا۔ کوئی کام کیا تھا کہتا نہیں کیا، نہیں کیا تھا کہتا کیا ہے، اس بہت بڑا گناہ ہے۔ غموس کہتے ہیں غوطہ دینے کو، اس کو جہنم میں غوطے دیے جائیں گے، گناہ ہے لیکن اس میں کفارہ نہیں ہے۔ یمین لغو کہ ہر بات پہ انسان نہ باتوں میں قسم اٹھاتا ہے، قسم سے بات ہے، قسم سے بات ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے لیکن اس میں کفارہ نہیں ہے۔ یمین منعقدہ، مستقبل کے کسی کام کے بارے میں قسم اٹھانا، اللہ کی قسم ایسا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم ایسا کروں گا، اس میں اگر خالص ہو جائے تو کفارہ ہے۔ اور کفارہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کیا کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کیا کرنا ہے؟ کپڑے دینے۔ ان 3 چیزوں میں ہے، پہلے 3 چیزیں ان میں اختیار ہے، کوئی بھی کر لے، تخییر ہے ان 3۔ غلام آزاد کر لے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت، اس میں سے کوئی کافر نہ ہو، کوئی سید نہ ہو، اور اسی طرح بچے نہ ہو، بابے نہ ہو، بہت زیادہ بیمار نہ ہو، بابے جن کے دانتی نہ ہو، کھا نہ سکتے ہو،
اور ان سے بلا لیا کیا ویسے بھی نہیں کھا سکتے 10 مسکین مل کر کہ 2 روٹیاں بھی نہیں کھا سکتے ان کو بلا لو یا جو ہے نا بیماروں کو ویسے بس کوئی پرہیزی کھانا کھلا دو ان کو ویسے نہیں کھا سکتے بس ہلکی پھلکی سے بریڈ شیڈ کھلا کے نا کفارہ ادا کر دو ایسا نہ اور جن 10 مسکینوں کو کھلائے ایک وقت اگلے وقت بھی انہی 10 مسکینوں کو کھلانا صبح دوپہر کا کھانا کھلانا شام کا کھانا بھی انہی کو کھلانا یا اگلے دن کھلایا جائے دوپہر کا یا شام کا لیکن انہی 2 وقت کا کھانا ان 10 مسکینوں کو یا یہ ہے کہ اس کی جگہ پر کھانا کھلانے کی جگہ پر ان کو رقم بھی 1.25 سے گندم یا اس کی قیمت بھی فی مسکین دے سکتے ہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی الگ الگ مسکین کو یا ایک مسکین کو ویسے راج یہ ہے کہ ایک مسکین کو ایک کفالت سے زیادہ نہ دیا جائے لیکن زیادہ بھی دے سکتے ہیں یہ بھی جائز ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں یا ایک مسکین ہے اس کو بھی کئی دن کھانا کھلا سکتے ہیں سمجھ آگے کہ نہیں آئے گی تو یہ اگر اس کی طاقت نہ ہو ان 3 چیزوں کی پھر 3 روزے رکھیں گے اور مسلسل رکھیں گے اگر کوئی روزے رکھ رہا تھا مالی طاقت اس کی نہیں تھی وہ 3 چیزوں کی ایک دن روزہ رکھا دوسرے دن روزہ رکھا 2 روزے رکھ لی کہ اس کو طاقت حاصل ہو گئی کفارہ بالمال کی کھانا کھلانے کی کہیں سے پیسے آ گئے اس کے پاس وراثت میں اچانک مل گئے یا اچانک کسی نے گفٹ کر دیے پیسے کہیں سے مل گئے یا اچانک غلام آ گیا اس کے پاس کسی نے غلام دے دیا یہ لے لو تو اب وہ شخص جو ہے نا کفارہ بالمال ادا کرے گا چونکہ ابھی 3 روزے اس نے مکمل نہیں کیے تھے اس سے پہلے وہ کفارہ بالمال پر قادر ہو گیا تو اس لیے وہ جو 2 روزے رکھے تھے وہ شمانی اور نفلی شماروں کے نفل روزوں کا ثواب ملے گا وہ کفارہ ادا نہیں ہوا دوبارہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا سمجھ آگے کہ نہیں ہے اچھا تو یہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ پھر پکڑا ان کو چنگھاڑ نے اشراق کے وقت فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا پھر ہم نے بنا دی اس بستی کے اوپر کو نیچے اور برسائے اس پر ہم نے ان پر پتھر کھنکر کے یہ پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں سورہ ہود میں تفصیل سے ہم نے پڑھے ہیں کتنے قسم کے عذاب نازل ہوئے تھے ان پر 4 قسم کے عذاب وہاں پر اس کا ذکر ہو چکا ہے اور سجیل میں نے آپ کو اس کی تصویر بھی بتائی تھی سجیل کی ہے نا ذہن میں کالے قسم کے جو پتھر ہوتے ہیں سخت قسم کے وہ مراد جو ٹوٹتے نہیں ہیں جلدی بہت سخت قسم کے پتھر ہوتے ہیں ان فی ذلک لآیات للمتوسمین بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے انہا لبسبیل مقیم اور یہ بستیاں جو ہے نا دائمی راستے پر ہے قائم ہے دائمی راستہ ہے لوگ جاتے ہیں اس راستے پر ہے سارے لوگ اس پر گزرتے ہیں دائمی ایک راستہ ہے عام راستہ ہے یہ لوگ وہ بھی وہاں سے جاتے ہیں مشرکین مکہ وہاں سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں اب بھی ان کا حال ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے ان کان اصحاب الایکۃ الظالمین شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے کہ جنگل والے البتہ ظلم کرنے والے تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں مدین سمجھ آگے کہ نہیں آئی اس کے آس پاس جنگل تھے تفصیل سے قوم شعیب کا واقعہ جو ہے وہ گزر چکا ہے تفصیل ہم نے عرض کی ہے سورہ ہود میں فانتقمنا منهم پھر ہم نے ان سے انتقام لیا وانہما لبإمام مبین یہ دونوں بستیاں جو ہے نا واضح راستے پر
جاتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی راستے سے اندر نہیں جانا پڑتا، راستے پر جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق جھٹلایا حجر والوں نے پیغمبروں۔ حجر والوں سے مراد قوم سمود نے۔ یہ حجر کا علاقہ جو ہے نا، یہ خیبر اور تبوک کے درمیان ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور صحابہ سے فرمایا تھا کہ جلدی یہاں سے گزرو، جلدی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک چھپایا تھا، فرمایا تھا رو یا رونے کی شکل بناؤ۔ سمجھ آنے کے لیے آتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی لیکن تھے وہ اعراض کرنے والے۔ ہم نے ان کو طاقت کی دولت سے نوازا تھا، قوت سے نوازا تھا، لیکن ان کو یہ باتیں راس نہیں آئی۔ فَأَخَذْتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو پکڑا ان کو چنگاڑ نے صبح کے وقت۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جو وہ کماتے تھے وہ کچھ بھی کام نہ آیا۔ جو وہ کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے قوت میں طاقت میں کون سخت ہے، اتنے طاقتور لوگ، لیکن ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کا قدر، یہ کچھ بھی کام نہیں آیا اللہ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ واقعات ہیں، یہ عبرت کے لیے ہے، چسکے لینے کے لیے نہیں ہے کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ اگر ایسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا کیا جائے گا۔ لفظ گناہ اور لفظ خطا میں فرق ہے یا نہیں؟ گناہ اردو کا لفظ ہے، خطا عربی کا لفظ ہے۔ باقی عربی میں جو ہے نا، وہ گناہ کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، معصیت بھی ہے، خطا کا لفظ بھی ہے، ذنب بھی ہے، سیئہ بھی ہے۔ یہ چار قسم کے الفاظ آتے ہیں، دراجات میں ان کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مٹی اٹھائی جبرائیل علیہ السلام نے تھی یا اسرائیل علیہ السلام نے؟ کون سی مٹی؟ جی آدم کی، جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل نے اٹھائی۔ یہ کام جبرائیل کا ہے، اسرائیل کا کام تو اور ہے، ان کا کام تو روح قبض کرنا ہے۔ بس سوال ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام مٹی اٹھا رہے تھے تو اس وقت مٹی نے کہا تھا اسرائیل کو کہ مجھے نہ اٹھاؤ، اور کہ مجھ پر انسان گناہ کرے گا۔ کیا یہ سچ ہے؟ دیکھو، پہلی بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اٹھائی تھی، جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے، اسرائیل علیہ السلام کرے۔ اور یہ کہ مجھے نہ اٹھاؤ، مجھ پر وہ انسان گناہ کرے گا، پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ سمجھ آئے گا؟ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، نہ ہی اس وقت موبائل تھا یا ریکارڈنگ کہ کوئی آلہ تھا کہ ریکارڈ کر کہ مٹی نے جو ہے نا یہ کہا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، کیا جبرائیل کو پتہ نہیں تھا کہ مٹی نہیں بتانا تھا؟ وہ سب سے پہلے فرشتوں نے اعتراض کر دیا تھا کہ یہ کیا کرے گا، گناہ کرے گا، فساد کریں گے، گناہ کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہہ دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی، وما علینا الا البلاغ۔ تکرار کرو شام